یار خود نماز پڑھنا اتنا مشکل کام ہے، وہ کیسے آسان ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا یہ اعتراض کہ نماز پڑھنا مشکل کام ہے، بہت بھاری ہے، یہ بالکل فطری سوال ہے۔ میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے۔ کیوں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز پڑھنا بہت بھاری کام ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا گراں ہے، میں تمہاری اس نیچر کو مانتا ہوں، لیکن اس کو آسان کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ الا علی الخاشعین، لیکن یہ گراں نماز کس پر نہیں ہے؟ جو خاشعین ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے جو ڈرنے والے ہیں، ان پر نماز آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ان پر آسان ہو جاتی ہے۔ بس تم اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، جب فکر آخرت جب تم سیکھ لو گے تو تمہارے لیے نماز آسان، تمہارے لیے روزہ آسان، تمہارے لیے صبر کرنا آسان۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے استعانت بھی صبر و صلات کے ساتھ ساتھ صبر و صلات کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ صبر و صلات کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم خاشعین میں شامل ہو جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تمہیں جب خوف ہوگا اور وہاں اس نماز اور روزے کے سوال کی جواب دہی ہوگی تو تم نماز پڑھنے لگ جاؤ گے کہ یار اللہ کو کیا جواب، روزہ رکھنے لگ جاؤ گے یار اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو گویا کہ یہ خوف آخرت جو ہے یہ تمہاری نماز کو آسان کر دے گی۔ اس لیے الا علی الخاشعین، نماز بے شک مشکل اور بھاری ہے، ہم مانتے ہیں، تمہیں جو بھاری لگے بالکل صحیح ہے، لیکن الا علی الخاشعین، خاشعین پر مشکل نہیں، ڈرنے والوں پر مشکل۔ اب خاشعین کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہتے خاشعین وہ لوگ ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں؟ تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہاں یہ فرمایا کہ خاشعین وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ملنے کا گمان رکھتے ہیں، یقین نہیں کہا، یقین کہنا چاہیے تھا نا، یقین نہیں ہے گویا کہ ان کو اللہ سے ملنے کا، صرف گمان ہے۔ کیا مطلب؟ یہ یقین کا لفظ الذین یقینون کیوں نہیں کہا؟ کہ ان کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہماری ملاقات ہونی، اور واقعی یقین ہوتا ہے ہر مومن کو، لیکن یہاں گمان کیوں کہا؟ گمان ہے ان کو کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ دیکھو آخرت کا صرف گمان بھی تم رکھ لو گے کہ یار ہماری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اس گمان پر ہی نماز آسان ہو جائے گی، اور یقین اگر ہو گیا تو پھر تو بات ہی کیا ہے، سبحان اللہ۔ یقین کا درجہ تو چھوڑو، گمان کا درجے میں بھی اگر تم، یعنی جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں کہ کیا کہتے ہیں، انسان تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہے، یا کیا پتہ ملاقات ہو کیا پتہ نہ ہو، فرمایا اتنا سا درجہ بھی تمہیں حاصل ہوگا تو نماز آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ انسان رسک نہیں لیتا، اور دنیا میں کتنے کام رسک کی وجہ سے نہیں کرتا۔ رسک، یار رسک ہے، آپ کے سامنے پانی کا پیالہ ہو، ایک آدمی کا یار دیکھو یہ پانی بالکل صاف شفاف ہے، میں ابھی بھر کے لایا ہوں کولر پہ، دوسرا کہتے ہیں نہیں اس کے اندر زہر کا قطرہ ڈالا ہے، کیا خیال آپ پیئیں گے؟ حالانکہ دونوں برابر کے ہیں۔ ایون ہے کہ جو زہر کہنے والا عام آدمی ہو، گھٹیا آدمی ہو، اور ادھر کہنے والا اللہ کا نیک بندہ ولی ہو، آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ جی حضرت صاحب چھوڑو میں نہیں پیندا۔ وہ حضرت صاحب قسمیں کھا رہے اللہ کی قسم پی لو یار بالکل صحیح ہے، یہ ایون نالائق کیسے کہہ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے حضرت صاحب کوئی نہیں، مجھے پیاس ہی نہیں۔ اب کیا بات، یہ آپ اتنا سے رسک لینے کو تیار نہیں۔ ویسے اور کوئی عنوان ہوتا اور فوراً اس کو کہتے ہیں نالائق، یہ حضرت صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، دفعہ ہو، یہ کہتے نا۔ اب جب جان کا مسئلہ آیا تو آپ رسک لینے کو تیار نہیں ہیں، آپ معمولی سے کیا ہو گئے، ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، یار کیا پتہ زہر ہو بھائی، پھر حضرت صاحب کو کنے پوچھنا۔ وہ لطیفہ لکھا ہے نا، ایک کشتی میں طغیانی آ گئی اور جناب لوگ رو رہے ہیں دھو رہے ہیں، جناب مر گئے پٹ گئے، اعوذ باللہ بسم اللہ۔ اب ایسے موقع خدا یاد آتا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، بھائی فکر نہ کرو فکر نہ کرو، کشتی نہیں ڈوبتی، بالکل خیریت سے ہم کنارے پہ پہنچے گئے، ڈونٹ وری۔ اب یہ بات سب نے سنا، کہ یار ہمیں مارتا بھائی، ہمیں یہاں تو دیکھو تپیڑے پڑ رہے ہیں موجوں کے، ہم تو گئے، موت نظر آ رہی۔ وہ اللہ کی شان ہے کہ خیریت سے کنارے پہ پہنچ۔ اب لوگوں نے کہا جی حضرت صاحب آپ تو بزرگ ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں پیر پکڑ رہے ہیں، آپ کی کرامت ہے بھائی، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اور کہتے جی کرامت کرمت کچھ نہیں ہے۔ کہ جی کرامت کیسے نہیں، آپ نے جو کہا وہی ہوا، خیریت سے پہنچ گئے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے یہ سوچا جو خیریت سے پہنچ گئے تو ولایت میری پکی، اور اگر ڈوب گئے تو پوچھے گا کون، ڈوب گئے تو پوچھے گا کون؟ تو بات وہی ہے۔ تو یہ سوچتا ہے کہ یار یہ اگر پی لیا واقع زہر ہوا تو حضرت صاحب کو پوچھے گا کون؟ تو کہنے کا دیکھو معمولی سی چیز میں آپ رسک لینے کو تیار نہیں ہیں، آپ کو تھوڑا سا شبہ پڑا ہے آپ بچ رہے ہیں، اور یہاں پر آخرت میں نبی کہہ رہے، اللہ فرما رہے آپ صرف گمان ہی رکھ لو گے نا کہ میری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اس گمان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری نمازیں تم پر آسان ہو جائیں گی۔
یقین تو بڑی بات ہے کہ اللہ سے میری ملاقات ہونی ہے، گمان کے درجے میں بھی اگر تمہیں یہ آ گیا کہ آخر میں ملاقات ہوگی تو تمہاری اللہ نمازوں کو آسان کر دے۔ اس لیے یظنون کا لفظ فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، کہ وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی اسی اصل کی طرف لوٹیں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف انہوں نے لوٹنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے انہوں نے جانا ہے، اور وہاں جب پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کو ہر چیز کا جواب دینا۔ اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے، اور اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اصل میں اللہ پر جو یقین ہے یہ سب سے بڑی چیز، استعانت اور مدد، یعنی سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا جو یقین ہے، یہ اصل بنیاد ایمان کی ہے، یہی ہے۔ اور اس کے حصول کے لیے صبر اور صلاۃ، صبر اور صلاۃ جو ہے یہ اس کے حصول کے لیے آپ کے پاس کوئی ایک ٹول ہے، اس ٹول کو آپ یوز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی استعانت کا لطف عطا فرما دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعانت نماز کے جیسے حاصل کرتے تھے، معمولی مشکل تکلیف آئی اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے ہو، طوفان آدھی کے آثار دیکھے، عذاب کے آثار دیکھے، اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے، چاہے سورج گرہن ہوا اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر ایسے حالات جب بھی پیدا ہوں آپ فوراً نماز کے اندر کھڑے ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ جوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس مصیبت میں آسانی کر دے۔ اب سعید ابن معلہ یہ صحابی ہیں تو گویا کہ اس کو نقل کر رہے ہیں، فرمایا قال، وہ کہتے کنت اصلی فی المسجد، کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب وہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، مجھے بلایا، فلم اجیبہ، میں نے کوئی جواب نہیں، کیونکہ سعید بن اللہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں تھے، آپ نے پکارا یا ابا سعید مثلا کہا ہوگا، کوئی جواب نہیں آیا، فلم اجیب، میں نے جواب نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوا جا کے پیش ہوا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ انی کنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، نعم نہیں بولا، یا لبیک یا رسول اللہ کہہ کے حاضر نہیں ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، فقال، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم یقل اللہ، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا، یعنی قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تم لوگوں کو، کیا کہا، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں، ہیں جب تمہیں بلائیں فوراً اس کی بات کا جواب دو، فوراً جاؤ۔ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے تو یہ کہا استجیبوا، جواب دو، فوراً حاضر ہو جا، لبیک کہو جب اللہ پکارے اور اللہ کا رسول پکارے، اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تمہیں، لما یحییکم، آگے آیت میں الفاظ موجود ہے، اس میں سے نقل نہیں کی امام، لما یحییکم، ایسی چیز کی طرف پکاریں کہ جس سے تمہیں حیات اور زندگی ملتی ہے، وہ زندگی اور حیات دینے کا جو سبب ہے وہ اس کی طرف تمہیں پکاریں، تو کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ فوراً بات کا جواب دو، لبیک کہو؟ تو کہتے ہیں کہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آئندہ میں ایسا کروں گا، نماز کی حالت میں بھی بھلے آپ پکاریں گے تو میں فوراً آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ اور یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ نسائی وغیرہ کے اندر بھی نقل کی گئی ہے۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، ثم قال علی، مجھے کہا، کیا کہا، لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، کہ میں ضرور بضرور تمہیں تعلیم دوں گا ایک ایسی صورت کی جو قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے عظیم صورت ہے، میں تمہیں تعلیم دوں قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں وہ صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت ہے۔ یہ بات کہی، ثم اخذ بیدی، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلما اراد ان یخرج، پس جب ارادہ کیا کہ مسجد سے نکلیں، تو ظاہر ہے کہ صحابی کی دماغ میں تھا کہ مجھ سے تو وعدہ کیا تو رسول پتہ نہیں ہے، نکلنے لگے ہیں، تو فرمایا کہ ارادہ کیا کہ نکلے، تو قلت لہو، تو میں نے فوراً عرض کیا کہ الم تقل، اے اللہ کے حبیب آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ لو علمنک سورۃ ہی اعظم السور من القرآن، کہ میں ضرور بضرور تجھے تعلیم دوں گا ایک ایسی صورت کی جو قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے، تو آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، تو گویا کہ مجھے وہ صورت اب پتہ ہی ہے، یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، مطلب یہ صورت، یعنی سورت فاتحہ کا تذکرہ کر دیا، الحمدللہ رب العالمین جو صورت ہے، یہ سب المثانی، یہ جو سورت فاتحہ یہ سب المثانی ہے، یعنی اس کا نام سب المثانی ہے، والقرآن العظیم، اور اس کا نام قرآن عظیم ہے، اللہ جی اوتیتہ، جو مجھے دی گئی ہے، مجھے یہ سورت جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ اسے تو احادیث میں آتا ہے سورت فاتحہ جیسی صورت پوری آسمانی کتابوں میں کسی کتاب میں ایسی صورت نہیں،
نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور، نہ صحف شیس میں، نہ صحف ابراہیمیہ میں، کسی میں نہیں۔ تمام کتب سماویہ میں کسی میں اس شان کی، اس طرح کی صورت نہیں۔ اور یہاں تک کہ خود قرآن کریم میں بھی اس شان کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ خود قرآن کریم میں بھی اس شان کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اتنی اعظم القرآن، اتنی زبردست صورت ہے۔ اس نے کہا قرآن العظیم، اس کا نام ہی قرآن العظیم ہے۔ اللہ اوتی تو جو مجھے عطا کی گئی ہے، کسی اور پیغمبر کو اس شان کی کوئی صورت نہیں ملی۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحابی نے نقل کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب التفسیر کے نیچے اس کو نقل فرمایا۔